اب یہاں پہ ایک تو یہ راستے کی ویڈیو آپ دیکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، اور ساتھ میں ساتھ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوئی دینی معلومات اور کسی کہانیاں بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں عورتوں کے متعلق، ٹھیک ہے، کہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہا جائے اور ان کو کیسے مطمئن رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ایک قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ قصہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی بیوی کا، ٹھیک ہے۔ اب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا والی بنا کر بھی بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امین ہونے کا لقب بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی یعنی اس پر بھروسہ اور اعتماد۔ صحابہ تو سارے ہی عدول تھے، سارے ہی ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، وہ تو کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی درجہ بندی ہوتی ہے تقوی اور ہر لحاظ سے، قربت کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے اور وہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقات پر مامور کیا کہ وہ اغنیاء سے، مالداروں سے صدقات وصول کریں، اور وہ بھی بنی کلاب، ایک قبیلہ بنی کلاب تھا، ان کے صدقات پر ان کو عامل بنایا۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کہ اس کو یہ ڈیوٹی دی کہ آپ ان کے امیروں سے صدقہ وصول کریں اور غریبوں میں تقسیم کریں۔ اب وہ گیا بنی کلاب میں، ان کے امیروں سے صدقے اکٹھے کیے، اور پھر ان کے فقیروں میں جو ہے اب وہ گیا بنی کلاب میں، تو ان کے امیروں سے صدقے وصول کیے، ان کے غریبوں میں تقسیم کیے، اور اپنی ڈیوٹی پوری کر کے گھر واپس لوٹ رہے۔ اب جب گھر واپس لوٹا تو انہوں نے کندھے پہ صرف اپنے گھوڑے یا خچر کی جو کاٹی کے نیچے جو کپڑا بچھایا جاتا ہے نا، کہ دری قسم کا یا کوئی ٹاٹ قسم کا، وہ انہوں نے اپنے کندھے پہ اٹھا کے وہ گھر واپس آ رہا ہے۔ اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ عامل، یعنی آپ کو امیر المومنین نے ایک کام سونپا ہے اور آپ اس کے کام کرنے والے ہیں، ایک ڈیوٹی دی ہے، تو آپ گھر ایسے خالی ہاتھ اور وہ بھی گھوڑے کے کاٹی کے کپڑے کے ساتھ واپس آئیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے ہاتھ خالی کیوں ہے؟ آپ کو تو کچھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہا کہ بیوی دیکھے میرے ساتھ بہت ہی حساب کرنے والا اور گننے والا موجود تھا، تو میں یہ کچھ نہیں کر سکا۔ یہاں پہ جو قصہ میں آپ کو سنا رہا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی بیوی کا، تو وہ یہاں پہ رک گیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بہت ہی نگرانی اور گننے والا موجود تھا۔ اب بیوی غصے ہو گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنا منددار اور اعتماد والا سمجھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ خیانت کا گمان کرنے لگتے ہیں، اور آپ کے ساتھ اسی طرح جو ہے گننے والے اور چوکیداری کرنے والے بیچتے ہیں۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا، بس میں نے اسی معافیت جانی کہ بس آگے بات نہ کریں، اسی پہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس کی بیوی وہ اس پہ راضی نہ ہوئی اور وہ مدینہ کی گلیوں میں اور گھروں میں یہ بات مشہور کرنے لگی کہ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا امانت دار اور امین سمجھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر وہ کیسے اس پہ خیانت کی بدگمانیاں کرنے لگتے ہیں کہ ان کے ساتھ چوکیداروں کو اور اس کو بیچتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ کچھ غبن مبن تو نہیں ہو رہا، مثال کے طور پر۔ تو یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات پہنچی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات پہنچی، وہ خلیفہ وقت بھی تھے، تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہوں نے کہا آپ بھلا مجھے یہ بتایا ہے کہ میں نے کب آپ کے ساتھ کسی کو رقیب یعنی نگران بھیجا، کس کو میں نے بھیجا جو تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور گن رہا ہے؟ تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا امیر المومنین رہنے دے، بس میرے پاس اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور میں نے اس بات سے جو مراد لیا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، رقیب تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ دیکھنے والا، نگہبان اور گننے والا وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ بندوں کی ہر فعل سے اور ہر نیت سے اور ہر ارادے سے خبر رکھتا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ ہنسے اور سمجھ گئے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے بس یہ بات کہہ دی کہ میرے ساتھ کسی نگران کو بھیجا گیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا نگران کون ہو سکتا ہے جو آپ کو ہر وقت میں دیکھ سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی طور پر ان کو کچھ دے کر گھر کی طرف بھیجا تاکہ ان کی بیوی کا دل بھی خوش ہو اور وہ یہ سمجھے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں اور ان کی خلیفہ ہونے میں یہ عامل ہے تو ان کو بھی کچھ مل رہا ہے۔ بیوی نے کہا کہ عامل لوگ ایسے لوٹتے ہیں گھر میں۔ تو اس سارے قصے کا لب لباب یہ ہے نا کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ بیویاں ٹیڑھی پسلی سے یعنی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ بھی ٹیڑھی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، تو اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ تو سیدھی ہوگی نہیں، ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا جو ہے طلاق ہے۔ تو لہٰذا جیسے کیسے ہے اسی کے ساتھ گزارا کریں، اور زیادہ جو ہے نہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں اور نہ ہی ایسے چھوڑیں۔ تو بیویاں صحابہ کی بھی ایسی تھی، تابعین کی بھی ایسی تھی، عورتیں ہوتی ہیں، ان کی ایک فطرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جن کی بیویاں بھی ایسی ہیں جو ان سے زیادہ مانگتی ہیں یا ان پہ ہر بات پہ انگلی اٹھاتی ہے، تو ان کی بات کو بس سن کے اور زیادہ بحث مباحثے میں نہ پڑے ان کے ساتھ، ورنہ عورتیں تو چپ نہیں ہوں گی، وہ تو اپنی باتیں منواتی ہیں ہر طرح سے اور ہر طرح کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ اچھا اس گلی میں چلا جاتا ہوں۔ تو یہ تھی وہ بات، یہ قصہ جو انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آیا ہوا ہوگا، اور بہرحال عورتوں کے ساتھ نرمی برتے ہیں، یہ دل کی نرم ہوتی ہے اور دل کی نازک بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں چاہتی مثال کے طور پر کہ ہمارے خاوند خالی ہاتھ گھر لوٹے اور وہ بھی کسی کے پاس کام کرنے والا ہو، اور یہ تو دنیا میں بھی ہے کہ کوئی کسی بڑے امیر کے پاس کام کر رہا ہو نا، تو ہر بیوی ہے کہ ان کے پاس اتنا دینے کو کچھ نہیں تھا تمہارے لیے کہ وہ کچھ دیتے تمہیں۔ بہرحال ہمیں بھی یہ بہت سننے کو ملتا ہے کہ اتنے امیر لوگ ہیں اور آپ کو اس نے کچھ نہیں دیا۔ بھائی ہم نے نہ تما کی اور نہ ہم نے مانگا۔
اچھا جی، ہم اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں. یہ ابھی دوسرے راستہ ہے جو پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، یہ اس کے علاوہ کا ہے. یہ مسجد ہے ساتھ میں سامنے. وہ دیکھو وہ ٹینکی یہاں سے بھی نظر آتی ہے، وہ جو کل پرسوں میں نے ایک دوسری ویڈیو میں دکھائی تھی سبز والی. یہ جی ہم اپنے گھر کی طرف واپس آ گئے. آج دوسری سائڈ سے دیکھ لیں، یہ جہاں پہ ہم ابھی رکیں گے. ٹھیک ہے. اوکے جی، ہم اپنے گھر کی طرف پہنچ چکے ہیں. پھر انشاءاللہ کسی ایک اور نئے ویڈیو میں ملیں گے.